السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره وقد جعل الله إن الله بالغ أمره۔ محترم حاضرین، آج کے اس مختصر سے درس میں انشاءاللہ 5 باتیں آپ کے سامنے انتہائی محدود وقت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ لوگوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، بڑوں کی تربیت، مردوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، ہر طبقے کے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جو جس میدان میں ہیں اس میدان میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی تاجر ہے تو تجارت کے میدان میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی عالم ہے تو علم کے میدان میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی داعی ہے تو دعوت کے میدان میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی کم عمر ہے تو ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور کوئی بوڑھے ہو گئے، زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں تو آخر وقت میں بھی ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے آدمی کی اصلاح۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے انسان کو صحیح راستہ دکھانا، غلط راستے سے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور تربیت کا سب سے بہترین مرکز مسجد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تربیت کے مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ اس لیے کہ مسجد اللہ کی عبادت کا مقام ہے، مسجد انسانوں کی تربیت کی جگہ ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر عمر کے لوگ آتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مرد بھی آتے ہیں اور جہاں عورتوں کے لیے بھی ایک محفوظ مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہر طبقے کے لوگ ایک ساتھ آ کر بیٹھ سکیں۔ کوئی بڑے سے بڑا حال ہو، بڑے سے بڑا مجمع ہو، محفل ہو، تو ایسی صورت میں طبقوں میں وہاں فرق ہوتا ہے، لیکن مسجد میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کے تمام بندے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کسی قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس علاقے میں مسجد کی تعمیر کریں۔ آج مساجد کی تعمیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یا آپ کی مسجد تعمیر ہوئی، یہاں پر علماء کرام آتے ہیں، یہاں دروس ہوتے ہیں، یہاں خطبات ہوتے ہیں، یہاں تربیتی پروگرام رکھے جاتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ داروں کو لاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو یہاں لے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے گھر کے خواتین کو لے کر آتے ہیں۔
ایک مرکز بننے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور مسجد خاص طور پر جب توحید کا مرکز ہو، جہاں توحید کے علاوہ شرک، بدعت و خرافات اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تب تو یہ نور علی نور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو خصوصی طور پر اہل حدیث عوام کو، توحید کی دعوت دینے والوں کو جگہ جگہ مسجد کی تعمیر کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں مسجد ہوگی وہاں علماء آئیں گے، جہاں مسجد ہوگی وہاں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، مردوں کو، عورتوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، ان کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ دوسری بات، ہمیں ہمیشہ علم سے اپنا رابطہ جوڑ کر رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام جب اس کے نزول کی بنیاد پڑی، جب اس کی ابتدا ہوئی، تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ جب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے تب تک زندگی آپ کی روشن ہوتے چلے جائے گی۔ علم یہ روشنی ہے، علم کے ذریعے انسان کی زندگی جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے وہ منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اور علم کے حصول کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کا احترام کریں، علماء سے اپنا رشتہ باقی رکھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے جڑ کر رہیں، علماء کی عزت کریں۔ اور ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہو کر چل رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سواری کے سامنے جاتے ہیں اور سواری کی لگام پکڑ کر ان کے آگے آگے پیدل چلنے لگتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، آپ ہمارے سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، آپ صاحب علم ہو اور صاحب علم کی عزت کرنے کا ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اہل علم کی، جو ان کے درمیان زیادہ علم والے ہوا کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ علماء کی عزت، علماء کا احترام ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے محروم کر دے گا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کن عالما، آپ یا تو عالم بنو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُن مُتَعَلِّمًا، اور اگر عالم نہیں بننا چاہتے یا نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم طالب علم بنو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُن مُسْتَمِعًا، اور اگر طالب علم نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم علم دروس، علم بیانات، توحید کی دعوت سننے والے بنو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَحِبَّ الْعُلَمَاء، اور اگر تمہیں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس کا بھی موقع نہیں ہے، تو کم سے کم علماء سے محبت رکھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تُبْغِضْهُمْ، اور اگر آپ کے پاس ایسا بھی موقع نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو یاد رکھو کہ علماء سے کبھی بغض نہ کرو، علماء سے کبھی بغض نہ رکھو، اپنے دلوں کو ان کے بغض، ان کی غیبت، ان سے حسد، ان سے نفرت سے ناپاک اور گندہ نہ کرو۔ تو علماء کی عزت معاشرے میں بہت ضروری ہے۔
نوجوان افراد جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ علم کے حصول کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ایسے افراد کی شاگردگی اپناتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوان کو علم تو آ گیا لیکن ادب نہیں آیا، اخلاق نہیں آیا، عزت نہیں آئی، احترام نہیں آیا، دین اس کے اندر نہیں ہے، بس معلومات کا ذخیرہ ہے۔ جب تک علم علماء سے حاصل نہیں کریں گے تب تک کہ اس علم میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کی عزت کرنا، علماء کا احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر علم کے حصول کی تلقین فرمائی ہے۔ علم حاصل کرنے والے، علماء کی عزت کرنے والے، علماء سے استفادہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستغفر لہ من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء، اس کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوق دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کی، سمندر کی مچھلیاں بھی۔ تو اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم کے حصول سے ہم جہالت سے دور ہو جائیں گے، علم کے حصول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی، علم کے حصول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ آئے گا، علم کے حصول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح عمل کر سکیں گے، اور علم کے حصول سے پھر ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہوگا۔ اور اگر ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، اس راستے میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر کائنات کی ساری مخلوق ہمارے لیے استغفار کرتی ہیں، کائنات کی ساری مخلوق ہمارے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اس لیے علم سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ علم سے اپنا رابطہ باقی رکھے، علماء کا احترام کرے۔ اور ہمیں معلوم ہے ایک وہ علاقہ جس علاقے کے بارے میں آج دنیا جانتی ہے کہ ایک ملک ہے جو مکمل طور پر توحید پر قائم ہے۔ اس توحید پر قائم ملک جس کا نام سعودی عرب ہے، اس کے پیچھے جو تاریخ ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو عینہ میں رہا کرتے تھے، آپ نے وہاں توحید کی دعوت دی، وہاں کے لوگ ناراض ہوئے اس لیے کہ وہ شرک، بدعت و خرافات میں مبتلا تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو قتل کر دیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عینہ شہر چھوڑ کر درعیہ شہر کی طرف آئے، اور درعیہ میں آنے کے بعد وہاں اپنے ایک شاگرد کے گھر میں پناہ لی۔ شاگرد نے کہا کہ ہمارے اس شہر کا، اس علاقے کا ایک سردار ہے، اگر اس طرح باہر کے کسی آدمی کے اس شہر میں آ کر رہنے کی اطلاع مل جائے تو شاید مشکل ہوگا، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے سردار کو اس کی اطلاع دے دیں۔ شاگرد نے اس علاقے درعیہ کے جو سردار تھے جن کا نام تھا محمد بن سعود رحمہ اللہ، چاہا کہ ان سے ملاقات کریں، ان کو اس بات کی اطلاع دیں، لیکن اس کے لیے وہ پہلے محمد بن سعود رحمہ اللہ کے بھائی کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ سیدھے سردار کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے معاملہ خراب ہو۔ تو انہوں نے پہلے بھائی کا استعمال کیا، بھائی کو سمجھایا کہ ہمارے شہر میں ایک عالم دین آئے ہیں، اگر ان کو اپنے اس شہر میں پناہ دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اس بھائی کو بڑی خوشی ہوئی، علم دوست علماء سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل ہم ہر حالت میں کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے بھائی سردار کو اس سے راضی کر لیں۔ وہ بھائی سردار کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ اس شہر کے اندر ایک عالم دین آئے ہیں،
فلاں شہر کے ہیں، وہاں کے لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی جان بچا کر یہاں پہنچے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ان کو پناہ دی جائے تاکہ وہ توحید کی دعوت کو عام کر سکیں۔ وہ خاتون علم سے محبت کرنے والی، علماء کا احترام کرنے والی، جب اس نے بھی یہ بات سنی اسے بھی بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو راضی کرنا اب میرے ذمہ ہے، اور پھر بیوی نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ راضی ہو گئے۔ محمد بن سعود نے کہا ٹھیک ہے، محمد بن عبد الوہاب جو عالم دین ہمارے شہر میں آئے ہیں انہیں ہمارے دربار میں بلایا جائے۔ ان کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ وہ عالم ہیں، وہ آپ کے دربار میں نہیں آ سکتے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا، علماء کی ایک عزت ہوتی ہے۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کی نگاہ میں علماء کا، اس عالم دین کا وہ مقام بلند کیا کہ وہ سردار کی نگاہ میں علماء کی عزت بڑھنے لگی، عالم کی عزت بڑھنے لگی۔ اور وہ محمد بن سعود رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جس جگہ پر مقیم تھے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر آپ کے لیے ہے، ہمیشہ آپ اس شہر میں رہیں گے، الدم بالدم والہدم بالہدم، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بھی اگر آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور پھر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اس جگہ رہنے کا موقع ملا، توحید کی دعوت انہوں نے وہاں سے شروع کی، اور آہستہ آہستہ درعیہ سے نکل کر عیینہ، ریاض، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ایک ملک توحید کا مرکز بن گیا۔ اس کے پیچھے جہاں ایک عالم دین کی محنت تھی، وہیں پر اس عالم دین کی مدد کرنے والے وہ سردار اور اس کی بیوی، اس خاتون کی علم سے محبت اور علماء کا احترام تھا۔ تو اگر کوئی انسان خود عالم نہیں ہے لیکن کم سے کم علم سے محبت ہے، علم کا شوق رکھتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، تو تب بھی وہ اپنے اسی طریقے کے ذریعے بہت سا علم پھیلا سکتا ہے، توحید کی دعوت کو، حق کے پرچار میں وہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پورے علاقے میں عقید توحید کی دعوت کو عام کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ محمد بن سعود رحمہ اللہ کی اس بیوی خاتون کا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، دین سے لگاؤ ہونا چاہیے، علماء کا احترام ہونا چاہیے، مساجد سے جڑے ہوئے ہونا چاہیے۔ جتنا ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے یہ طبقہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا چلا جائے گا اور جہالت ان کے اندر داخل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے اور آپ نے کفار مکہ سے صلح کر لی کہ اس سال ہم حدیبیہ کے مقام سے واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ کفار مکہ نے آپ کو اس شرط کو ماننے پر مجبور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے، شرط تو نقصان دہ ہے، تکلیف دینے والی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے ایک بڑا امن ہوگا تو ایسی صورت میں شرط کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ چلو یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں، آپ کے پاس جو سواریاں ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں قربانی کر لیں، بال کٹائیں اور مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے سوچا کہ آخر مدینہ سے بالکل مکہ کے قریب آ چکے ہیں، اب یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر مکہ مکرمہ ہے، کفار مکہ ہمیں یہاں سے مدینہ واپس کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے،
ہم مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امید کر رہے تھے کہ شاید آپ اپنا فیصلہ بدل دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اٹل تھا۔ آپ بار بار صحابہ سے کہتے تھے بال کٹاؤ، قربانی کرو، واپس چلو۔ کوئی بھی بال کٹانے قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں دیکھیں قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں انہیں جس بات کا حکم دے رہا ہوں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ کہا قربانی کرنا ہے، بال کٹانا ہے، واپس مدینہ کی طرف سفر شروع کر دینا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کام آپ کو بھی پسند ہے؟ کیا آپ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ یہاں بال کٹائیں، قربانی کریں، واپس چلیں؟ کہا کیوں نہیں، مجھے یہی پسند ہے کیونکہ ہم نے یہاں معاہدہ کر لیا ہے، ہر حالت میں ہم کو جانا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہیں ٹھیک ہے، میری ایک رائے ہے کہ آپ باہر جائیں، لوگوں کے درمیان میں اپنے حلاق کو، بال کاٹنے والوں کو بلائیں، خاموشی سے بال کٹا لیں، قربانی کرنے والے کو بلائیں اور آپ کے جانور کی قربانی کروا لیں۔ اس طرح سے آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، جب آپ یہ کام کریں گے دیکھنا آپ کو آپ کے اس عمل کا نتیجہ دکھائی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، اور جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کاٹ رہے ہیں تو سب نے اپنے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ جب دیکھا کہ آپ اپنے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، سب نے اپنے جانوروں کی قربانی کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلا کہ سب یہاں سے مدینہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس علم تھا، علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ زندگی میں اپنے شوہر کی بھی خیر کے کاموں میں مدد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ عورتوں کو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، عورتوں کو دینی علم عطا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلم خواتین کو خاص طور پر دینی تعلیم سے روک دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی 50% آبادی، اگر 50% مرد 50% عورتیں شمار کر لیں تو گویا کہ 50% عورتوں کی آبادی مکمل طور پر دینی تعلیم سے دور ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن لوگوں نے دینی تعلیم کو، اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں تھا۔ بزرگ افراد تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، زمانے سے مساجد میں داخلے سے انہوں نے خواتین کو روکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہماری خواتین کو دینی علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو الحمدللہ جہاں جہاں ہماری مساجد تعمیر ہوئی ہیں وہاں خواتین کی تعلیم کا بھی بڑا اچھا انتظام ہونے لگا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر بہت ضروری ہے۔ اگر یہ مسجدیں نہ ہوتی، ایک مرد ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی جگہ جا کر نماز پڑھ لیتا، عبادت کر لیتا، لیکن یہ عورتیں، ان کو نصیحت کرنے والا، ان کو عبادت سکھانے والا کون تھا؟ ان کے اندر جہالت تھی۔ جب سے ہماری مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، اب ہماری ہی خواتین نہیں بلکہ مسجد کے اطراف کے دیگر مسالک کی خواتین بھی ہماری مسجد میں آ کر توحید کی دعوت حاصل کر رہی ہیں، عبادتوں کا طریقہ سیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں ایک اور کام جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان خاص طور پر نوجوان محنت کرنے کا عادی بنے، محنت کرنے کا عادی بنے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، محنت کرے تعلیم میں، محنت کرے تجارت میں، محنت کرے دنیا میں ترقی کرنے میں۔ جہاں علم میں محنت کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، وہیں پر دنیاوی اعتبار سے تعلیم اور اسی طرح سے تجارت میں بھی محنت کرتے رہے، کیونکہ خاص طور پر اس ملک کے اندر ہندوستان میں مسلمانوں کو تجارت میں، معیشت میں مضبوط بننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مسلمان معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں گے،
اور خاص طور پر اگر توحید کی دعوت دینے والا معاشی اعتبار سے مضبوط ہوگا تو ایسی صورت میں توحید کی دعوت اور زیادہ قوت سے پھیلنے لگے گی۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر وہ بڑا ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس ملک کو توحید پر مکمل طور پر قائم رکھا اور پھر ان کے پاس دولت بھی آئی، تو انہوں نے ایک توحید کی دعوت اور دوسری دولت، اس دولت کے سہارے سے دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو توحید پرست بنایا۔ کتنے ایسے افراد جو اس علاقے میں جاتے تھے شرک اور بدعات میں مبتلا تھے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کام کرنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس پلٹے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ شخص اپنے علاقے میں توحید کا داعی بن گیا، وہ اپنے علاقے میں توحید کا داعی بنا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ان کی دولت سے، توحید کی دعوت سے۔ تو وہاں کا علاقہ مزین تھا، لیکن دنیا کے جو لوگ وہاں پہنچے اور وہاں سے توحید کی دعوت حاصل کر کے آئے، وہ اس علاقے کے اس ملک کی دولت کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہاں دولت نہ ہوتی تو دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہی نہیں، اور نہ جاتے تو وہی جس طرح سے لوگ دیگر علاقوں کا چکر لگاتے ہیں، جہاں جانے کے بعد بھی اپنے ملک میں وہاں کا شرک لے کر آتے ہیں، وہی عالم رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کو تجارت پر ابھارا ہے، تجارت کی دعوت دی ہے۔ آج ہمیں تجارت میں کامیابی کی بہت ضرورت ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ میں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس دنیا میں جیسے ہوگا اللہ اللہ کر کے غریب بن کے ایک اندھیرے میں ایک کنارے رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزار دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن ایمان میں طاقتور ہو، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، معیشت کے اعتبار سے طاقتور ہو، خاندانی اعتبار سے طاقتور ہو، زبان کے اعتبار سے طاقتور ہو، یہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھار اسلام کی نشر و اشاعت میں طاقتوروں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ان کی قوت ان کے رعب کی وجہ سے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات کی بنا پر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کے تعلقات بھی اتنے ہی زیادہ لوگوں سے مضبوط ہوتے ہیں، اور ان تعلقات کی بنا پر بہت سے بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آپ سے کچھ مانگنے لگتا ہے، اپنی غریبی، مجبوری اور اس طرح سے کمزوری کا بہانہ بنا کر آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس شخص کو سر سے لے کر پیر تک، یہ تو مکمل صحیح سالم ہے، نہ یہ کمزور ہے، نہ یہ پریشان حال نظر آتا ہے، نہ یہ بیمار ہے، نہ اس کے ہاتھوں میں کوئی تکلیف ہے، نہ اس کے پیروں میں کوئی خرابی ہے، یہ چل پھر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، مانگ کیوں رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں۔ کہا کچھ تو ہوگا، فقیر بھی ہے تب بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوگا تمہارے پاس۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک چادر ہے جسے میں بچھاتا بھی ہوں، اوڑھتا بھی ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، یہ 2 چیزیں موجود ہیں میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ شخص گھر جاتا ہے، دونوں چیزیں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لیتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں من یشتری ھذا، یہ کون خریدے گا؟ یہ سامان کون خریدنے والا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں انا، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں؟ 1 درہم میں۔ تو آپ نے پھر بول لگائی، آپ نے کہا من یشتری بدرہمین،
2 درہم میں اسے کون خریدے گا؟ ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان اس شخص کو دیتے ہیں، 2 درہم ان کے پاس سے لیتے ہیں اور اس غریب اور فقیر آدمی سے کہتے ہیں یہ 2 درہم لو، 1 درہم کا بازار سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ اور دوسرے 1 درہم سے بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ، بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ شخص جاتا ہے 1 درہم میں کلہاڑی خرید کر لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکڑی ڈنڈا لگاتے ہیں اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جانا روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا، بازار میں بیچتے رہنا، اور پھر روزانہ یہ کام کرتے کرتے 15 دن کے بعد آپ میرے پاس آنا۔ وہ شخص وہاں سے جاتے ہیں، جانے کے بعد مسلسل 15 دن کام کرنے کے بعد جب نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بدن پر اچھے کپڑے، صاف و شفاف کپڑے ہیں اور کھلا کھلا چہرہ ہے اور اچھی حالت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 10 درہم ہیں، 10 درہم ہیں، کپڑا بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور ساتھ میں 10 درہم بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجھک یوم القیامہ، یہ عمل، یہ کام تمہارے لیے اس کام سے بہتر ہے، وہ فقیری، وہ غریبی، وہ محتاجگی، وہ اپنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے جس کی وجہ سے کل قیامت میں آپ کو عذاب ہونے والا تھا۔ آپ کے چہرے پر ایسی چیز ہوگی کہ آپ چہرہ کھرچیں گے اور چہرے کے اندر عجیب عیب ہوگا۔ یہ کام عزت دار ہے، لہذا عزت والا کام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ مسلمانوں کو بھکاری نہیں بننا چاہیے، مسلمانوں کو خیراتی نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ مانگنے کا عادی نہیں بننا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جہاں عبادت گاہیں ہیں، ہماری مسجدیں، ہماری درگاہیں، ہماری عیدگاہیں، ہمارے جلسے، ہمارے کانفرنس، ہمارے جمعہ کے خطبے، جہاں پر بھی عبادتوں کی محفل ہوتی ہے یا اس طرح سے وہ جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہے عبادت کے نام سے، یا اسی جگہ پر مسلمانوں کی بھکاریوں کی تعداد کثرت سے ہوتی ہے اور مسلمان ان بھکاریوں کی مدد کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بھکاری، کتنے ایسے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں جن کو ہم نے 5 سال پہلے اس مسجد کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا، آج 5 سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں، آج 5 سال کے بعد بھی ہم اس کو اسی جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ کسی فقیر کو ہم نے کسی چوراہے پر مانگتے ہوئے بہت زمانہ پہلے دیکھا تھا، آج بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مانگنے کی اجازت اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ جب آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو دینا یہ حقیقت میں مسلم معاشرے میں غریبی اور فقیری کو بڑھاوا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین فرمائی ہے کہ تجارت کرو۔ جمعہ کے دن سے متعلق جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ تجارت چھوڑ کر مسجد میں آؤ اور جب آپ نماز مکمل کر لو تو زمین میں ادھر ادھر بکھر جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرتے رہو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی تلاش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک دکان ہے تو آپ اس بات کی فکر کریں کہ یہ دوسری دکان کیسے ہم اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 دکانیں ہیں تو تیسری دکان کے لیے آپ محنت کریں۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، 10 کو 12، 12 کو 15، اس طرح بنانے کی آپ محنت کرتے رہیں۔ یہ جتنی محنت کریں گے، ایک دکان سے اگر آپ کا گھر چلتا ہے،
ایک اور دکان بنا لے محنت کر کے۔ آپ کو محنت کرنے کا، بازار میں بولنے کا اور سمجھانے کا طریقہ، یہ ہنر آ گیا ہے، اس سے آپ ترقی کرتے چلے جائیں۔ ایک دکان آپ کے گھر کے لیے کافی ہے، دوسری ایک دکان سے آپ مسجد بنا لیں، دوسرے ایک دکان سے آپ مدرسہ بنائیں، دوسرے ایک دکان سے آپ غریبوں کی مدد کریں، دوسرے ایک دکان سے علم کی نشر و اشاعت میں آپ تعاون کریں، دوسری تیسری دکان، اس طرح سے دین کی نشر و اشاعت، دین کی مدد اور تعاون کی نیت سے اگر آپ کام کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کچھ ایسے مالک ہیں، سعودی عرب ہیں، امارات ہیں، قطر ہیں، ایک آدمی اس ملک میں آتے ہیں، ایک آدمی آنے کے بعد 500 گز، ہزار گز کے اوپر تنہا اکیلا آدمی ایک مسجد کھڑا کر کے چلا جاتا ہے۔ 200 گز پر ایک مسجد تعمیر کرنی ہو تو ہم مسلمان اپنے علاقے میں مہینوں اور سالوں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، یہاں مانگا وہاں مانگا، وہ مسجد میں اعلان کیا، مسجد کے صدر صاحب گھوم رہے ہیں، مؤذن صاحب گھوم رہے ہیں، امام صاحب گھوم رہے ہیں، سیکرٹری گھوم رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ 200 گز زمین پر ایک مسجد کی تعمیر کرنا ہے۔ بھلا وہ 1000 گز پر ایک اکیلا آدمی مسجد بنا کر چلا جاتا ہے، یہاں اتنے مسلمان جمعہ کی نماز میں 500 سے 1000 مصلی آتے ہیں اور 200 گز زمین پر مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ غریبی ہے، معیشت میں کمزوری ہے، یا اگر دولت ہے تو پھر وہ دین کے راہ میں خرچ کرنے کی نیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نحوست ہی پیدا کر کے رکھی ہے۔ جن کے پاس دولت ہے اور دین کے کام میں وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا کر رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں دنیا کے ہر بڑے شہر کے اندر، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی مسجدیں، مدرسے، یتیم خانے، وہ دنیا کے وہ چند ممالک ہیں جو تعمیر کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست سعودی عرب کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دولت دی، پیسوں کی بھی دولت دی اور دل بھی دیا، بخیلی سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور اس طرح سے ان کے اندر وہ ہنر پیدا کیا اور ایسی وہ صلاحیت پیدا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی۔ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کسی مسجد کو دیکھیں، کسی مدرسے کو دیکھیں، اس مسجد اور مدرسے میں ان ملکوں کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ مسلمان جہاں معاشی اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں تو وہ اپنے شہر، اپنے ملک میں نہیں، دنیا کے الگ الگ خطوں میں جا کر دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اس ملک سے نکلنے والا سری لنکا کے جنگلوں میں جا کر ایک مسجد تعمیر کرتا ہے، وہ سری لنکا کہاں، وہ سعودی عرب کہاں، بنانے والا وہ تو ختم ہو جائے گا، اس جنگل میں وہ مسجد وہ باقی رہی، مسلمان نماز پڑھتے رہے، نسل در نسل اس اللہ کے گھر کی حفاظت ہوتی رہی۔ کتنے لوگ وہاں عبادت کریں گے، کتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے، کتنے لوگ خیر کا کام کرتے چلے جائیں گے، کتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی، کتنے لوگ بھٹکے ہوئے صحیح راستے پر آئیں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ان سب کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا، ان سب کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ اس لیے محنت کرنا ہے، دولت کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، تجارت میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہ نیت کرتے رہنا ہے، اے اللہ تو مجھے دولت دے، تو مجھے خوب دولت دے، عثمان غنی کی طرح مجھے مالدار بنا دے، ابوبکر صدیق کی طرح مجھے مالدار بنا دے، عمر فاروق کی طرح مجھے مالدار بنا دے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مجھے مالدار بنا۔ جنہوں نے دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، ان کی بھی زندگی خوشحال رہی، وہ نبی کی مدد کرتے رہیں، وہ مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں، غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے رہیں، مسلمانوں کے لیے کنویں کھدواتے رہیں، مسجدیں تعمیر کرتے رہیں، جہاں موقع ملا، حتیٰ کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگوں کی ضرورت پڑی، وہ جنگوں کا سامان بھی خرید کر مسلمانوں کو دیتے رہے۔ ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، پوچھے کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا ما لنا من بد،
کہا ہمارے پاس کچھ کام نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے، کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے، لوگوں کے پاس کام نہیں ہوتا ہے، کہیں بیٹھے رہتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے راستوں پر، کٹوں پر، دروازوں پر، بازار میں، رات کی تاریکی میں، گارڈنوں میں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے چھپ چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قوموا، اٹھو یہاں سے، ولا تکونوا عیالا علی المسلمین، جاؤ یہاں سے کام کرو، مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو، جاؤ کام کرو، محنت کرو، مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، محنت آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کی محنت سے، آپ کی تجارت سے جو دین کا سسٹم، دین کا نظام جس طرح سے اس کو ترقی ملے گی، وہ تو آپ کی آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ ہوگا۔ ساتھ میں ایک بات جو اہم ہے اس سلسلے میں، جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ ہمیشہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک کہ دل میں اللہ کا ڈر باقی نہ رہے، تب تک کہ انسان زندگی کے اندر ہر جگہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا، ہر جگہ برائی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے کھولے گا، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ، ہر غریبی فقیری سے نکلنے کا راستہ اللہ کے تقوی میں ہے۔ اللہ کا ڈر، اور اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی خواتین کو، گھروں میں باہر سب کو اس بات کی تلقین کرتے رہیں اللہ سے ڈرو۔ باپ سے نہیں ڈرنا ہے، دادا سے، چاچا سے، ماما سے، ان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس لیے کہ باپ تھوڑی دیر کے لیے سامنے پھر چلا جائے گا۔ جب باپ کا ہی ڈر ہوگا تو باپ کی غیر موجودگی میں بچہ پھر نہیں صحیح رہے گا۔ صرف ماں کا ڈر ہوگا، ماں غائب ہو جائے، ماں باہر چلی جائے، یا ماں گھر میں ہو بیٹا باہر چلا جائے تو وہاں تو دیکھنے والی ماں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بچہ غلط راستے پر جانے لگے گا۔ ہمیں بچوں کو باپ کا، ماں کا، بھائیوں کا، داداؤں کا، ان کا ڈر نہیں دلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلانا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی بھی انسان کسی کے بھی ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہر جگہ دیکھنے والا ہے، اس کی نگاہیں ہر ایک کے اوپر ہیں۔ اللہ کا ڈر دلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تقوی سے متعلق بھی، تجارت میں ایمانداری سے متعلق بھی ایک بہترین مثال ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مدینے کے کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کم عمر لڑکا ہے، دھوپ کا وقت ہے، دوپہر ہے، بکریاں چرا رہا ہے، یہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کریں کہ اس کا ہم امتحان لے لیں، اس بچے کا امتحان لیں گے، اس کی ایمانداری کا امتحان لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں حل لک من شاۃ تبعنا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے انہا لیست لی انہا لی مولایا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اگر آپ نے ایک بکری ہمیں بیچ دی تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو اس کی قیمت بھی دیں گے، اور ساتھ میں جب بکری ہم ذبح کریں گے، کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کچھ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے دیں گے۔ یعنی بکری بیچنے پر آپ کو قیمت بھی ملے گی اور اس میں آپ کو کھانے میں حصہ دار بھی آپ بن جائیں گے۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جب مالک تم سے گھر پہ جانے کے بعد مالک تم سے شام کے وقت میں پوچھنے لگے کہ تمہاری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلے گئی، تو اپنے مالک سے کہہ دینا اکل الذئب، کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس نوجوان بچے کو سارے راستے بتا دیے تھے، ایک تو بکری بیچنے پر پیسہ،
ساتھ میں کھانے کے لیے دسترخوان پر دعوت، اور جب مالک کو پتہ چلے اس بکری کے بارے میں تو وہاں پر ایک بہانہ بھی کہ آپ ان سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا یہاں فائدہ بھی ہو جائے گا اور جھوٹ بولنے پر وہاں اپنے مالک سے آپ بچ بھی جاؤ گے۔ اس غلام نے، اس بچے نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سنا کہ مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں مالک کو شام میں جا کر جھوٹ بولوں، تو وہ کہنے لگا فَإِنَ اللَّهِ، میں اپنے مالک کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس طرح سے اسے تو خاموش کرا سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ میں اس طرح سے اپنے مالک کے ساتھ فراڈ کروں، دھوکہ دے دوں، مالک تو نہیں دیکھے گا، مالک ہو سکتا ہے مجھ پر یقین کر لے، میں اپنے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں، ایک بکری کی قیمت کے برابر مجھے کچھ پیسہ حاصل ہو جائے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ایسی جگہ پر جہاں اس کو دھوکہ دینے کا پورا موقع تھا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا غلط استعمال نہیں کیا، وہ بڑے خوش ہوئے اور مدینہ میں جانے کے بعد ان کے مالک کا پتہ پوچھا۔ مالک کے پاس پہنچتے ہیں، اس غلام کو اس مالک سے خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ مالک کے پاس جو بکریاں آتی ہیں وہ ساری بکریاں خرید لیتے ہیں اور وہ ساری کی ساری بکریاں اس بچے کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ آج سے تم آزاد ہو، یہ دولت تمہاری ہے۔ ایمانداری، تقوی، تجارت میں بے ایمانی سے اجتناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے راستے کھولتا ہے۔ اگر وہ انسان بے ایمانی کرتا، ایک بکری کے برابر قیمت اس کو مل جاتی، تھوڑا بہت کھانے کے لیے مل جاتا، لیکن ایمانداری کا مظاہرہ کیا، اس کی زندگی آزاد ہو گئی، وہ خوشحال زندگی گزارنے لگا اور ایک بکری کی قیمت نہیں، تمام کی تمام بکریوں کا مالک بن گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج ہم توحید کی دعوت تو دیتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن تجارتی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں ہم بڑے دھوکے باز ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کو دھوکہ دے کر تجارت کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والے، آپ چلے جائیں سیب خریدنے کے لیے، کیلا خریدنے کے لیے، سبزیاں خریدنے کے لیے، 50 روپے کا سامان، 20 روپے کا سامان جب ان سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 20 روپے میں بھی وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، جا کر سیب کاٹتے ہیں، پتہ چلتا ہے آدھا سیب خراب ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد سبزی کی تھیلی کھولتے ہیں، پتہ چلتا ہے سبزیوں میں تھوڑی سبزیاں سڑی ہوئی ہیں۔ 20 روپیہ 50 روپے کا سامان ایک مسلمان ہمیں بیچ رہا ہے، ایک مسلمان کو، اس میں بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ غریبوں کا بھی حال ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دولت مند ہیں، مالدار ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غریب لوگ بھی بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ جتنی تجارتیں، جتنا بڑا بازار نظر آتا ہے، چاہے وہ بڑے لوگوں کا یا غریب لوگوں کا، دھوکے کا کاروبار بہت ہو رہا ہے، اور دھوکے کے کاروبار کی وجہ سے، جھوٹے کاروبار کی وجہ سے، غلط طریقے سے کمانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی طرح کی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ان الرجل لیحرم من الرزق بالذنب یصیبہ، گناہ کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری روزی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے تجارت تو کرنا ہے، محنت تو کرنا ہے، لیکن تجارت میں بے ایمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کو کامیاب بنا کر دکھایا۔ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بازار میں بیٹھنا ہے تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولو گے تو بھوکے مرو گے، جھوٹ بولو گے ترقی کرو گے، بال بچے ہیں سب کو پالنا ہے، جھوٹ بولو، ماں باپ کو کھلانا ہے، جھوٹ بولو۔ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی حلال کھایا ہے، مرنے سے پہلے یہ تاجر بیٹے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر کماتے ہیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو مرنے سے پہلے حرام کھلا کر اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔
کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو دودھ کہاں سے آ رہا ہے، انہیں سیب کہاں سے آ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بستے کہاں سے آ رہے ہیں، کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں، جب یہ بچہ بڑا ہوگا اسی چیز سے جو سامان اس کے باپ نے جھوٹ بول بول کر، دھوکہ دے دے کر، پیسے کما کے اسی سے وہ خریدا ہوا تھا، تو اس بچے کی تعلیم میں کیسے ترقی ہوگی؟ اس کی تعلیم میں انسانیت کہاں سے آئے گی؟ وہ تعلیم یافتہ حیوان نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کی تعلیم کا پورا سامان جھوٹ کا جھوٹا کاروبار، رشوت ہے، غلط طریقے سے پیسہ حاصل کیا ہوا ہے، لہذا اسی پیسوں سے وہ پلا بڑا ہے، اسی کی اس نے غذا حاصل کی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ۔ ایک آدمی بہت لمبا سفر طے کرتا ہے اور ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، کوئی اسے راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بس اللہ رب العالمین اسے یاد آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو میری مدد کر۔ ایسی پریشانی میں وہ رب کو پکارتا ہے، نبی کہتے ہیں ومطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ کیسے اس کی مدد ہوگی؟ پریشانی اور تکلیف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا اگر اس کی روزی حرام ہو۔ اسی طرح سے ایک آخری بات، حفص بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی ولا تفسد فی ما بقی فتؤخذ فی ما قد مضی۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، جو گناہ ہو اس گناہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہ کریں توبہ کر لو، رب سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر جو زندگی اپنی باقی ہے اس آگے والی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ حفص بن میسرہ کہتے ہیں، اصلح ما بقی من عمرک، جو عمر آپ کی باقی ہے، جو زندگی باقی ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ نوجوان کو پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے، جوان کو نہیں پتہ ہے اس کی زندگی کتنی باقی ہے، ایک بوڑھے آدمی کو نہیں پتہ ہے اس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ نوجوان بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ جو زندگی باقی ہے اس زندگی کو اچھا بنا لو۔ اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی، آئندہ کی زندگی کو اچھا بنا لو، پیچھے جو گناہ ہو گئے ہیں ان اچھائیوں کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مستقبل کو اچھا بناؤ، نیکیاں کرو، اپنی زندگی کو اچھا سنوار لو، اچھائی کرو گے مستقبل میں، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ولا تفسد فی ما بقی فتؤخذ فی ما قد مضی، آگے کی زندگی برباد مت کرو ورنہ پچھلا بھی پورا حساب لیا جائے گا، پچھلا بھی پورا حساب لیا جائے گا۔ آگے کا حساب تو ہے ہی اور پچھلا بھی حساب باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترقی کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرنے، علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجارت میں ترقی کرتے ہوئے دین کی مدد، دین کی نشر و اشاعت میں اور مساجد کی تعمیر میں، مساجد اور مدارس کی تعمیر میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔